السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ آج ہم سورۃ النساء کی جو ہے آیت نمبر 22 سے آج کا لیسن سٹارٹ کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے ورڈز کا بائی ہارٹ کر لیں گے. چلیں آج کی آیت سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہ تنکحو، تم نکاح کرو. تنکحو تم نکاح کرو یا نکاح کرو. ما نکحا، جس سے نکاح کیا. ما نکح، جس سے نکاح کیا. آباؤکم یعنی تمہارے باپ. آباؤکم تمہارے باپ. من سے النساء عورتیں. من نساء عورتیں. مگر ما قد سلف یعنی جو گزر چکا. ما قد سلف جو گزر چکا. انہو بے شک وہ کانا تھا فاحشتن بے حیائی کی بات. فاحشتن بے حیائی. ومقتن سخت ناپسندیدہ یا غضب کی بات ہے. مقتن یعنی سخت ناپسندیدہ یا غضب کی بات. وساء اور برا ہے. سبیلا یہ راستہ جو بھی طریقہ تھا وہ برا تھا. صحیح ہے. تو دیکھیں گے کہ یہ آیت نمبر جو 22 ہے، یہ جب یوم جاہلیہ، جب یہ مکہ کے مشرکین یعنی اسلام آنے سے پہلے یہ جو ہو رہا تھا وہاں پر کام. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تو یہ کہ تم نہ کیا کرو، نکاح کرو وہ عورتوں سے جس سے تمہارے یعنی باپ نے کیے ہیں یا تمہارے دادا نے کیے ہیں. یعنی تمہارے جو پیرنٹ ہیں، یعنی جیسے باپ کو جو ہے یہاں پر اسپیسیفکلی بتایا گیا ہے جس سے تم نے اس عورت سے مت نکاح کرو جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا. الا ما قد سلف، یہ مگر یہ کہ جو پہلے جو گزر چکا ہے. صحیح ہے. تو انہ کان فاحشہ، بے شک کیا ہے یہ فاحشہ ہے، بے حیائی ہے. ومقتن اور بڑی ہی یعنی ناپسندیدہ، سخت ناپسندیدہ یا غضب کی بات جس کو کہا جا رہا ہے اس ترجمے میں. وساء سبیلا، اور یہ کیا ہے بہت ہی برا راستہ ہے. تو یعنی جب وہاں پر جو مشرک مکہ تھے ان کے اندر یہ ایک ٹریڈیشن تھا، اگر ان کا باپ جو یعنی کیونکہ ایک سے زیادہ بیوی تھی. ابھی تو اسلام نے تو 4 کو محدود کیا. صحیح ہے، میکس 4. لیکن جب مشرک مکہ تھے ان کی تو کوئی کاؤنٹ نہیں تھی. صحیح ہے، کوئی 10 کر رہا ہے، کوئی 20 کر رہا ہے، کوئی کتنے کر رہا ہے. یعنی وہ اپنی طاقت پر، اپنی جو ہے مال و دولت پر وہ کئی جتنے چاہے وہ کرتا چھوڑ دیتا. یعنی کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں تھا. صحیح ہے. بیکاز دیر واز نو سچ، یعنی صحیح سے کوئی دین نہیں تھا ان کے پاس. تو وہ اندھیرے میں تھے. آبویسلی وہ مشرکین تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے یہ. تو اس کے ساتھ میں جو ہے عورتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ تھا. کوئی عورت کا کوئی درجہ نہیں تھا وہاں پر، کوئی اس کی عزت یا کوئی کنٹرول نہیں تھا چیزوں پہ. جتنا جس سے چاہے جو چاہے وہ کر لے، جس سے چاہے نکاح کر لے، زبردستی اٹھا کے رکھ لے، جو بھی کر لے. یعنی دس از واٹ دیئر ٹریڈیشن یوزڈ ٹو بی، جو عرب سے وہاں پر اس کا. تو اب یہاں پر کیا پورے رول جو ہیں ہم جیسے اس سے پہلے بھی جو آیتیں پڑھتے آ رہی ہیں، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ نے ان چیزوں کو جو وہ کر رہے تھے، جو غلط ہو رہا تھا عورتوں کے اوپر، جو ظلم ہو رہا تھا، وہ ظلم کو جو ہے اسلام نے ختم کیا ان کے اوپر جو بھی ظلم تھا. اور ان کو ایک یعنی سب سے بہترین زندگی ایک عورت کو جو اسلام نے دی ہے، شاید ہی کبھی اس سے پہلے آیا ہے یا آگے کوئی آ سکتا ہے انشاءاللہ. کوئی یعنی ایسی چیز جو جہاں پر اعتدال والی ایک عورت کا جو ہے اس کا حق ملے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی ہر چیز جو ہے اسلام نے دی، قرآن نے دی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امپلیمنٹ کر کے دیا. ایسے ہی یہ جو آیتیں ہم پڑھیں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ، کہ تم ہرگز تم مت نکاح کرو ان عورتوں سے. کن عورتوں سے؟ جس سے وَمَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جس سے تم نے یعنی تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو. مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، جو گزر چکا ہے ٹھیک ہے، دیٹ از پاسٹ. انہو کانا کیا ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے، بڑی ناپسندیدہ چیز ہے اور یہ بڑا ہی برا راستہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں یعنی جو اسلام نے دیکھیں کہ کیا کیا چیزوں کو سدھارا ہے، کیسے انسانیت کو انسان بنایا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ حیوان اور جانور کی جو حرکتیں کر رہا تھا اس سے یہ کیا کیا اللہ نے روکا ان کو، جو ہے انسان کو جو انسان بنایا. اور کیونکہ اس نے اسفلا سافلین ہو گیا تھا، پھر ایک جو ہے اللہ نے اسلام بھیج کر ہمارے پر جو ہے مہربانی کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر مہربانی کی، ہمیں اندھیروں سے جو ہے اجالوں کی طرف لے کے آیا. کیوں؟ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں گمراہی اور اندھیروں کی طرف لے جا رہی ہیں کہ وہ سوچیں کہ وہ باپ کی یعنی بیوی یعنی اس کی سگی ماں نہیں ہے لیکن سٹل اس کے باپ کی بیوی ہے، اس سے کیسے یہ شادی ہو سکتی ہے. یعنی جو یہاں پر جو آیت گزر رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں. اور جو شادی کا جو طریقہ بھی تھا یعنی اٹ واز لائک یعنی کوئی بھی ایک بیوہ ہو، کوئی بھی یعنی کسی کے یعنی وہ یعنی اس کے ماں باپ گزر چکے ہیں، یتیم ہو جائے تو زبردستی اس کو شادی کر لیا کیونکہ اس کا مال ہڑپنا ہے اسے. تو یہ چیزیں تھی تمام جو ہے وہ برائیاں جو پنپ رہی تھی اس معاشرے میں، وہ چیزوں کو ختم کی. آج بھی ہیں بہت ساری برائیاں کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، سنت سے دور ہیں، تو ہمارے بھی معاشرے میں بہت ساری برائیاں جسے ہمیں
فلٹر کرنی چاہیے، اور ہمیں شادی کو آسان کرنا چاہیے، بدکاری کو دشوار کرنا ہے، یعنی اس کو شوڈ بی دیر میں آپ کیا ہو گیا کہ شادی کو بہت مشکل کر دیا، لین دین فلاں یہ وہ بڑی شادی محال یہ کر رہے ہیں، شادی کا گھر لے رہے ہیں، یعنی یہ سب جو چیزیں کمپلیکیٹڈ کر دی ہیں، صحیح ہے، تو اسے آسان کرنا چاہیے جو سنت طریقہ ہے، اسی لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور جو صحیح طریقے پہ ہمیں چلنا چاہیے چیزیں۔ چلیں اور ایک آیت لے لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کی گئی، حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیویاں، سوری تمہاری بیٹیاں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور جو ہے تمہاری بہنیں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہارے خالائیں، وہ بنات الاخی اور تمہارے یعنی بھائیوں کی بیٹیاں، وہ بنات الاخی، بنات الاخی جو ہے، اور یہ بھتیجیاں جو ہے ہم بولتے ہیں بنات الاخی یعنی بھتیجیاں، وہ بنات اختی یعنی بھانجیاں یعنی بہن کی بیٹیاں جو ہے، وہ امہاتکم اور تمہاری مائیں، وہ امہاتکم اور تمہارے مائیں، اللتی وہ جنہوں نے، اللتی یعنی جو تمہیں، اور ضعنکم یعنی تمہیں دودھ پلائی، یعنی تمہاری جو ہے رضا عورتیں جو ہے یعنی مائیں جو ہے، رضعنکم یعنی تمہیں دودھ پلایا، وہ اخواتکم اور تمہاری جو ہے یعنی بہنیں جو ہیں، اخواتکم تمہاری بہنیں، من سے الرضاعتی یعنی دودھ شریک یعنی جن ماؤں سے تم نے دودھ پیا ہے، اور امہات نسائکم یعنی تمہاری عورتیں ان کی مائیں ہیں تمہاری، یعنی جو ساس جو ہم کہتے ہیں امہات نسائکم یعنی تمہاری عورتوں کی مائیں، وربائبکم اور تمہاری یعنی بیٹیاں، اور ربائبکم یعنی تمہاری بیٹیاں کس، التی جو کہ فی حجورکم یعنی تمہاری پرورش میں ہے، یعنی تم جن کو پال رہے ہو ان بیٹیوں کو، من سے نسائکم تمہاری یعنی بیویوں میں سے، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، التی جس نے دخلتم یعنی تم نے صحبت کی، دخلتم یعنی تم نے صحبت ان سے فإن پھر اگر لم تکونوا دخلتم یعنی تم نے ان سے صحبت نہیں کی، لم تکونوا دخلتم یعنی تم نے ان سے صحبت نہیں کی، بہن ان سے فلا جناح تو نہیں گناہ، علیکم تم پر، وحلائل اور یعنی کیا ہے یہ حلال ہیں یار بیویاں جو ہیں، اور وہ بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹے، ابنائکم تمہارے بیٹیے، الذین جو من سے اسلابکم یعنی تمہارے پشت سے، تمہاری پشت، اسلابکم تمہارے پشت سے، یہ کہ تجمعو تم جمع کرو، یعنی بین الاختین دو بہنوں کو، سگی بہنوں کو جو ہے ایک ساتھ شادی کرنا بھی حرام ہے، مگر جو قد سلف یعنی جو گزر چکا ہے، قد سلف جو یعنی گزر چکا، بے شک اللہ کانا ہے غفورن یعنی بخشنے والا، غفورن بخشنے والا، رحیمہ رحم مہربان یا رحم کرنے والا۔ تو آیت نمبر یہاں پر جو 23 میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کیا ہو گیا، پہلے تو یہ جو آیا تھا یہ 22 یہاں پر کلیئر کر دیا کہ تمہارے باپ کی جو بیویاں ہیں دوسرے، اسے بھی حرام کر دیا۔ اب دوسرے کون حرام ہیں جس سے ہمیں شادی کرنے سے منع کیا، کون ہے اس میں سے؟ حرمت علیکم امہاتکم یعنی تم پر حرام ہے کہ تم شادی کرو، نکاح کرو، یعنی تمہاری یعنی مائیں جو بھی تمہاری مدرس ہیں، جو یعنی یعنی تمہارے فادر کی جتنی بھی بیویاں ہوں، وہ جو بیویاں ہیں یعنی جو بیوہ ہو گئے ہیں، تو ان سے شادی کرنا حرام ہے تمہاری، پھر کیا ہے، وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، وہ اخواتکم اور تمہاری بہنیں، your سسٹر، وہ وعماتکم اور تمہاری جو ہے جو بھی پھوپیاں ہیں وہ، اور جو خالاتکم اور تمہارے خالائیں جو ہیں، یعنی پھوپھو اور جو ہے خالہ، اور جو ہے بنات الاخی یعنی تمہارے یعنی بھتیجیاں، یعنی یور بردرس ڈاٹرز، اور وہ بنات الاختی اور یعنی تمہاری بہن یعنی بھانجیاں جسے ہم بولتے ہیں، یعنی بہن کی بیٹیاں، وہ بھی حرام ہے، امہاتکم اور تمہاری جو ہے مائیں، امہاتکم لا التی ارضعنکم یعنی کون سی، ایک تو جو مائیں ہیں وہ باپ سے، دوسری کون ہے، جو تمہیں دودھ پلائی ہیں، وہ مائیں بھی جو ہے حرام ہے، وہ اخواتکم من الرضاعتی یعنی اور وہ تمہاری بہنیں جو تمہاری یعنی جسے دودھ پلائی ہیں،
ان ماؤں سے، ان ماؤں کی بیٹیاں بھی تمہارے پر حرام ہے، اور وہ امہاتکم و امہات نسائکم اربعکم، یعنی جو تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں وہ بھی حرام ہے، یعنی جو ساس ہم کہتے ہیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور جو بھی یعنی جو تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں جو تمہارے ساتھ رہ رہی ہیں وہ بھی حرام ہے تم پر، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کی، یعنی ان عورتوں کی بھی بچیاں جو ہے جس سے تم نے یعنی صحبت کی ہے، جس سے تم نے نکاح کیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، پھر ٹھیک ہے کوئی عورت ایسی ہے جس سے تم نے یعنی صحبت نہیں کی، وہ تمہارے پر کوئی یعنی وہ تو حرام نہیں ہے۔ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ، پس نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یعنی اور بیویاں تمہاری یعنی بیٹے جو سے یعنی تمہاری پشت سے جو ہیں یعنی جو تمہارے یعنی جو آ رہے ہیں ان کی یعنی جو لے پالک بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک ایگزامپل بھی ہمیں قرآن میں بھی مل گیا ہے یہاں پر، اور تمہارے جو ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری یعنی پشت سے نہیں ہیں یعنی پشت سے ہیں، تو یہاں پر جو ہے یہ چیزیں جو ہے، اور یہ کہ وان یہ کہ تجمعو بین الاختین، یعنی یہ تمام رشتے تو جنرلی ہمیں پتہ ہیں پورے، لیکن اور ایک بھی جو پوائنٹ ہے کہ یعنی دو سگی بہنیں، اور وان کے تجمعو بین الاختین، یعنی دو بہنوں کو ساتھ میں ایک ساتھ جو ہے شادی کرنا یہ بھی جائز نہیں، الا ما قد سلف، یہ کہ جو مگر یہ کہ جو گزر چکا ہے، جو پیچھے ہو چکا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے یا اسلام آنے سے پہلے، یعنی جو میں بتا رہا تھا کہ جو مکہ مشرکین تھے وہاں پر یہ سب چل رہا تھا، ان کا یہ دستور تھا، صحیح ہے، لیکن اسلام آنے کے بعد رشتے کلیئر ہو گئے، کس سے شادی جائز ہے، کس سے ناجائز ہے، کس سے حلال ہے، کس سے حرام ہے، یہ تمام چیزیں الحمدللہ یہ تمیز اور تہذیب اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بے شک بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا، مہربان ہے ہمارے اوپر، کہ یہ سب چیزیں اللہ نے کھل کر بیان کی، کون سے رشتے، یعنی ماؤں کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، بھانجیوں یعنی بھتیجیوں کی، یعنی اپنی بہنوں کی جو دوسری جو پالک ہے، یعنی یہ بہت سارے جو پہلے جو جنریشن میں چل رہا تھا جو گڑبڑی تھی اس کو صحیح ہوا ہے الحمدللہ، آج تو ہم جانتے ہیں، لیکن کسی کو اگر جاننا ہے تو وہ بھی اور اس کو گہرائی سے تفسیر پڑھے، اور جو ہے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں یہاں پر، یا کوئی جو بھی عالم ہے ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں جو ہے یعنی اس کی جو ہے یعنی نیک توفیق دے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق دے، اور حرام اور حلال کے ہمیں یعنی پہچان دے، اور کسی بھی چیز کو جانے انجانے سے ہم کسی کو حرام اپنے طرف سے نہیں کر سکتے، کسی کو حلال اپنے طرف سے نہیں کر سکتے، صحیح ہے، جو اللہ نے طے کر دیا ہے وہی ہے بس، صحیح ہے، کسی اور کو اللہ نے یعنی اجازت نہیں دی کہ کسی حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، یہ صرف جو ہے یہ کام اور جو حکم صرف اللہ سے آتا ہے، دوسرا کسی کو ہمیں اجازت نہیں دی۔ تو اللہ جو ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے، پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، انشاءاللہ جو ہے اگلی کلاس میں ملیں گے، اور اللہ جو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔